بڑے شہروں اور قومی سیاست سے ذرا ہٹ کر بات کرتے ہیں سندھ کے ایک اہم شہر سانگھڑ کی، جہاں گزشتہ 3 روز سے عام لوگوں کا خواص کے خلاف احتجاج جو ہے وہ جاری ہے۔ سانگھڑ پریس کلب کے سامنے 3 چرواہوں کی جو لاشیں ہیں وہ گزشتہ 3 روز سے پڑی ہیں۔ ان مظلوم چرواہوں کے مویشی ان زمینوں میں چڑھنے کے لیے چلے گئے تھے جو علاقے کے جاگیردار ایم این اے کی ہیں۔ وڈیرے کے ہواری اب تک تو جانوروں کو نشانہ بناتے آئے تھے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے نہتے غریب چرواہوں کو بھون ڈالا۔ واقعے کے بعد جو ہے سانگھڑ شہر میں اضافی پولیس بلا لی گئی۔ مرنے والوں کے رشتہ دار جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایم این اے علاؤالدین جنیجو صاحب کا نام جو ہے ایف آئی آر میں ڈالے جانے تک لاشیں دفنانے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں کے ووٹوں سے منتخب ہونے والی ایم این اے کیونکہ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اس لیے حکومت سندھ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے پہ خاموش ہے۔ شازیہ مری صاحبہ یہاں پہنچی، انہوں نے واقعے کی بھرپور مذمت بھی کی اور متاثرین سے اظہار یکجہتی بھی، لیکن اپنی تمام تر نیک نیتی کے باوجود اس سے آگے وہ بھی بے بس دکھائی دے رہی ہیں۔ پیر پگاڑا صاحب اور سروری جماعت جو ہے متاثرین کی حمایت میں سامنے آ چکے ہیں۔ مرنے والوں کے رشتہ دار یہ بھی الزام لگاتے کہ جس اسلحے سے فائرنگ ہوئی وہ پولیس کے زیر استعمال تھا۔ اس گمبھیر صورتحال پر ہمارے ساتھ سانگھڑ پریس کلب سے موجود ہیں جناب آج نیوز کے نمائندے عبدالرحمان صاحب۔ عبدالرحمان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تو پولیس بھی فعال ہے، حکومت بھی فعال ہے، اپوزیشن کے لوگ بھی جو ہیں وہ سامنے ہیں، لیکن میری اطلاعات یہ تھی کہ یہ معاملہ جو ہے کئی دنوں سے چل رہا تھا۔ اس واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ جی، آپ کو اس واقعے کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ یہ سانگھڑ کا علاقہ ہے، چوٹیاریو تھانے کی حدود گاؤں ہے، جانی جنیجو پہیل کا یہ علاقہ ہے۔ اگر اس علاقے کی ہم صورتحال پر تھوڑا سا آگاہ کرتے چلیں کہ یہ بیراجی اور جو صحرائی علاقے دونوں یہ علاقے آپس میں ملتے ہیں۔ یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں کئی سالوں سے یہاں پر جو رہائش پذیر ہیں، لیکن جیسے یہ 1.5-2 سال سے جو زمینوں کی جو تبدیلی ہوئی ہے، اس کے بعد جو ایم این اے تھے وہاں پر انہوں نے کوئی زمین خریدی، اور زمین خریدنے کے بعد جب باہر کے لوگ وہاں پر آ کر انہوں نے رہائش پذیر کیے، رہائش پذیر کرنے کے بعد روزانہ کی بنیاد پر جو مقامی لوگ تھے جن کا تعلق جانی جنیجو سے تھا، ان کے ساتھ کوئی ایسا دن کا واقعہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ منہ ماری نہ ہو، یعنی کہ یہ سلسلہ ان کے ساتھ تقریباً 6 سے 7 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی اطلاع جو چوٹیاریو تھانے کے حد کے ایس ایچ او کو بھی دی گئی، ایس ایس پی کو بھی دی گئی، ڈی ایس پی کو دی گئی، تاہم انہوں نے بھی اس معاملے کو نہیں دیکھا۔ حال یہ بنی کہ جب اتوار کی دوپہر 2 بجے جب یہ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے تو ایک ہوائی پہلے فائرنگ ہوئی، اور جب یہ اپنے گھر نکلے، جب کھیتوں میں جب ان کے سامنے جا رہے تھے تو ان کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ کی گئی، اور فائرنگ کے نتیجے میں جو تقریباً 3 شخص جاں بحق، جبکہ اس واقعے کے اندر 3 خواتین سمیت 20 افراد زخمی ہو گئے جو اس وقت مختلف علاقوں میں زیر علاج ہیں۔ ان کے بعد جو لواحقین نے جو لاشیں اٹھا کر اس وقت ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ اس وقت 3 روز گزر چکے ہیں۔ اس دھرنے کے اندر جو حلقہ کی ایم این اے شازیہ عطا مری بھی یہاں پر پہنچی، آج سروری جماعت کے مخدوم جمیل الزماں بھی یہاں پر پہنچے، اس طریقے سے حروں کے روحانی پیر صاحب پگاڑا نے بھی یہاں پر ان کی مکمل طور پر حمایت کی ہوئی ہے، اور ان کے بھی جو حر جماعت کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اب صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ اب تک اس واقعے کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پر مقتولین کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو ایف آئی آر ہے وہ ایم این اے جو علاؤالدین جنیجو ہیں ان پر کاٹی جائے، لیکن انتظامیہ بے ضد نظر آ رہی ہے کہ آپ علاؤالدین کا نام نہ دیں، جو دیگر نام دیں، ہم ایف آئی آر کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ دھرنا جاری و ساری ہے۔ اس وقت خواتین بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، جو یعنی مقتولین کے جو لواحقین ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ جناب عبدالرحمان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ تو جناب اس وقت جھگڑا اس بات پر ہو رہا ہے کہ ایف آئی آر جو ہے کس کے نام کٹے کس کے نام نہ کٹے، لیکن ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ ایف آئی آر جب کٹ بھی جاتی کسی کے نام تو یکایک جو متاثرہ کے خاندان والے ہوتے ہیں وہ ملزمان کو یا مجرموں کو ایک دم معاف کر دیتے ہیں۔ کیا اس بار بھی ایسے ہی ہوگا؟